بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیشن نمبر 2 فہم الحدیث میں آج قرآن اور حدیث کی روشنی میں جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے وہ ہے جی وعدہ کی پابندی۔ کس کی پابندی؟ وعدے کی پابندی۔ اسلوب قرآن اور حدیث ہم دیکھتے ہیں۔ ایمان والیوں، اسلامی تعلیمات میں وعدے کی پابندی یعنی کہ ایفائے عہد کو ایمان کی علامت اور ایک عظیم اخلاقی قدر قرار دیا گیا ہے۔ کس کی علامت؟ ایمان کی علامت۔ کس کی علامت؟ ایمان کی علامت اور ایک عظیم اخلاقی، کون سی؟ اخلاقی قدر قرار دیا گیا ہے۔ اسلوب قرآن مجید ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر وعدہ پورا کرنے کا حکم دیا ہے۔ کیا پورا کرنے کا؟ کیا پورا کرنے کا؟ وعدہ پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وعدہ کو پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ سوال۔ اور پھر دیکھیے کہ کامیاب مومنوں کی صفت میں کون ہے۔ ایمان والے سورہ المومنون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فلاح پانے والے مومنوں کی ایک خوبی یہ بیان فرمائی ہے کہ اور وہ جو اپنی ایمانتوں اور اپنے عہد کی پاسداری کرنے والے ہیں۔ کیا؟ اپنے عہد کی پاسداری کرنے والے ہیں۔ اور آگے سورہ المائدہ میں ہے کہ اے ایمان والو اپنے عہد و پیمان پورے کرو۔ اپنے عہد و پیمان یعنی کہ جس سے وعدہ کرو اس وعدے کو پورا کرو۔ اس سے آپ کو ملے گا کیا؟ اللہ کا تقوی ملے گا، اس کا قرب ملے گا۔ آگے دیکھتے ہیں حدیث مبارکہ میں، ایمان والیوں، حدیث مبارکہ کی روشنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ خلافی کو انتہائی ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ کیا قرار دیا ہے؟ ذرا اونچی آواز سے، ناپسندیدہ عمل قرار دیا ہے۔ پہلی بات، منافق کی نشانی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ کتنی ہیں؟ 3۔ منافق کی 3۔ ذرا سب ہاتھوں کو اٹھاؤ نا، ایسے کیوں کرتے ہیں؟ کتنی نشانیاں ہیں؟ 3 نشانیاں ہیں منافق کی۔ پہلی نشانی کیا ہے؟ جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ کیا بولا؟ جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ اور دوسری، جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے۔ ہاں، دوسری کیا ہے؟ جب کیا کرے؟ وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے۔ اور تیسری، جب اسے امین بنایا جائے تو یہ خیانت کرے۔ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو یہ اس میں کیا کرے؟ خیانت۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ آگے ایک اور روایت کے مطابق ہے کہ اس شخص کا کوئی دین نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں، جس میں وعدے کی پابندی نہیں، اس کا کوئی دین نہیں ہے، یعنی کہ اس کا ایمان ہی کامل نہیں ہوتا ہے۔ آگے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ایمان والیوں، خود وعدے کے اتنے پکے تھے کہ نبوت سے پہلے بھی، کس سے پہلے؟ نبوت سے پہلے بھی کفار مکہ آپ کی سچائی اور عہد کی پاسداری کی گواہی دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ کا عمل کیسا تھا کہ کفار مکہ آپ کی سچائی اور عہد کی پاسداری کی گواہی دیتے تھے۔ تو اس سے کیا چیز سمجھ آئی؟ کہ اسلام کی نظر میں وعدہ محض ایک لفظ نہیں ہے، منہ سے نکلا ہوا ایک لفظ نہیں ہے، بلکہ ایک سماجی اور مذہبی ذمہ داری ہے جس کی کوتاہی انسان کے ایمان کو مشکوک بنا دیتی ہے۔ کیا بنا دیتی ہے؟ کس کو؟ اس کے ایمان کو۔ آپ دیکھو کہ عام زندگی میں ہم چھوٹے چھوٹے وعدے کرتے ہیں، ہم اکثر اپنے بچوں سے یا دوستوں سے چھوٹے چھوٹے وعدے کرتے ہیں اور نہیں سمجھ آتی کہ ان وعدوں کی کوئی اہمیت بھی ہے۔ ایک مفہوم، میں ایک حدیث کا مفہوم آپ کو سناتی ہوں کہ ایک صحابیہ نے اپنے بچے کو کچھ دینے کے لیے بلایا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تم اسے کیا دینا چاہتی ہو؟ اس صحابیہ سے کیا آپ نے فرمایا تم اسے کیا دینا چاہتی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ کھجور۔ کیا دینا چاہتی ہوں؟ کھجور۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم اسے کچھ نہ دیتی تو تمہارے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ آج آپ اکثر دیکھو، ایک اور مثال دیتی ہوں کہ اکثر ہم میں سے مائیں بہنیں یا خواتین یا مرد ایسے اپنی اولاد کو، بہن بھائیوں کو بلاتے ادھر آؤ ادھر آؤ میں تمہیں ایک ٹافی دوں گا،
ادھر آؤ میں تمہیں کچھ یہ فلاں چیز دیتی ہوں، لیکن دیتی کچھ نہیں ہے، بس وہ بچے کو ایک بلانے کا جھوٹا بہانہ بناتی ہے۔ اب یہ عمل ان کا کس میں لکھا جائے گا؟ ایک جھوٹ میں لکھا جائے گا۔ اس لیے ایسی گھر کا ماحول تربیت نہیں کرنا چاہیے کہ جس پر بچے کی اخلاقی تربیت پر اثر پڑے۔ کون سی تربیت پر؟ سارا بچہ گھر سے ہی سیکھتا ہے نا، اور سب سے پہلے درسگاہ ہے بھی گھر کا سسٹم، چاہے وہ والدہ ہیں یا والدین ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ اور حضرت ابو جندل کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بتاتی ہوں کہ پاسداری وعدے کی کتنی اہم ہے۔ ایمان والیوں، یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں وعدے کی پابندی کی سب سے بڑی مثال ہے۔ کس کی پابندی کی؟ اس کی وعدے کی۔ اب تھوڑا سا اس کا پس منظر پہلے بتا دیتی ہوں کہ صلح حدیبیہ کے معاہدے کی ایک شرط یہ تھی ایمان والیوں کہ اگر مکہ سے کوئی مسلمان ہو کر مدینہ آئے گا تو اسے واپس کر دیا جائے گا۔ سمجھ آ گیا؟ اسے واپس کر دیا جائے گا۔ اب واقعہ کچھ یوں تھا کہ ابھی معاہدہ لکھا ہی جا رہا تھا کہ حضرت ابو جندل بیڑیوں میں جکڑے ہوئے مکہ سے بھاگ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو گئے۔ ہاں، ان کی خدمت میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے یا وہاں پر آ گئے تو صحابہ ان کی حالت دیکھ کر تڑپ اٹھے۔ وہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے، ان کی حالت دیکھ کر وہ تڑپ اٹھے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کے ساتھ کیے گئے زبانی وعدے کا پاس رکھا اور ابو جندل کو روتے ہوئے واپس مکہ بھیج دیا تاکہ عہد شکنی نہ ہو۔ کیا نہ ہو؟ عہد شکنی نہ ہو، وعدہ خلافی نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں نا، بندے کا قول نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، تو انسان میری بہنوں اپنے قول اور فعل کے تضاد میں جب چلا جاتا ہے نا، تو یہ اس کے اپنے ایمان کے خطرے کی، اس کی شخصیت کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے۔ اور کتنی پیاری ہمارے آقا نے کہ آپ کا دیوانہ آپ کے پاس ہے، ہاں، تڑپ کر پہنچا ہے، بیڑیوں میں ہے، لیکن آپ نے اپنے وعدے کی پاسداری کی۔ آگے دیکھتے ہیں ایمان والیوں کہ وعدے خلافی سے معاشرے اور جو آخرت کے نقصانات ہیں وہ کیا ہیں۔ اسلام میں ایمان والیوں وعدہ خلافی کو محض ایک اخلاقی برائی نہیں بلکہ ایک سنگین گناہ سمجھا جاتا ہے۔ کیا؟ ایک سنگین گناہ سمجھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے منافقت کی جڑ، اس کو کیا کہا گیا؟ منافقت کی جڑ۔ حدیث کے مطابق وعدہ خلافی کرنے والا شخص عملی طور پر منافقوں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کس کی صف میں؟ منافقوں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور قرآن پاک کے مطابق قیامت کے دن ہر عہد کے بارے میں سختی سے سوال کیا جائے گا، کیونکہ اللہ بھولتا نہیں ہے۔ اور ایمان والیوں یاد رکھو، معاشرے میں جب وعدوں کی اہمیت یعنی کہ وعدے پورے کرنے کی، پاسداری کرنے کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے تو لوگوں کے درمیان سے اعتماد اور ایمانداری اٹھ جاتی ہے، جس کا ذکر احادیث میں علامات قیامت کے طور پر بھی آیا ہے کہ یہ قیامت کی علامات میں سے ہے کہ لوگ وعدہ کر کے مکر جائیں گے، بھول جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں، اگر کسی کی کوئی مجبوری بن جاتی ہے تو اس صورت میں ہمیں شریعت کیا کہتی ہے۔ یاد رکھیں، اگر کوئی شخص وعدہ کرتے وقت اسے پورا کرنے کی سچی نیت رکھتا ہو لیکن کسی ناگہانی مجبوری کی وجہ سے، لفظ دہراؤ، کسی ناگہانی مجبوری کی وجہ سے پورا نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ اسے گناہگار نہیں ٹھہراتا۔ گناہ ایمان والیوں اس صورت میں ہے جب انسان کی نیت ہی سرے سے وعدہ توڑنے کے خلاف ہو یا وہ سستی کی وجہ سے اسے پورا نہ کر سکے۔ اس کی وجہ سے اور دوسری چیز اس کی نیت بری ہو۔ کیا چیز؟ دو چیزیں ہیں نا، ایک تو اس کی نیت ہی بری تھی کہ مجھے صرف اپنا مفاد پورا کرنا ہے، اس سے بعد حلی ولی مجھے کوئی معاملہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا، اگر اس کی کوئی ایسی ناگہانی مجبوری بن گئی، اس کی نیت تھی کہ میں اپنا وعدہ پورا کروں لیکن وہ نہ کر سکا، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر گناہگاری نہیں ہوگی، وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ لیکن اگر اس نے نیت ہی اچھی نہیں کی تھی اور اس سستی کی وجہ سے اپنا وعدہ نہ پورا کیا تو اس کی اس کو جواب دہی ہوگی۔ اب سمجھ کیا آیا کہ وعدہ پورا کرنا انسان کو ایمان والیوں اعلیٰ ظرف بناتا ہے۔
کیا بناتا ہے؟ اعلیٰ ظرف بناتا ہے، اور یہ سبق دیتا ہے کہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی قیمت، کن سے؟ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی قیمت آپ کے مال اور آپ کے مفاد سے کہیں زیادہ ہے، کہیں زیادہ ہے۔ آگے ہم عملی زندگی میں جو آنے والی مشکلات ہوتی ہیں اس کے حل کے بارے میں بھی آپ سے بات کریں گے کہ عملی زندگی میں ایمان والیوں وعدے کی پاسداری کرنا بعض اوقات بہت مشکل محسوس ہوتا ہے۔ یہاں کچھ ایسی عام مشکلات اور ان کے حل میں آپ کو بتا دیتی ہوں جو ہمیں روزمرہ زندگی میں پیش آتے ہیں۔ پہلی بات ہے کہ اوور کمٹنگ، یعنی حد سے زیادہ وعدے کرنا۔ کیا میں نے بولا؟ حد سے زیادہ وعدے کرنا۔ اب ہم اکثر اوقات ایمان والیوں مروت میں یا کسی کو خوش کرنے کے لیے اتنے زیادہ کاموں کے حامی بھر لیتے ہیں جنہیں پورا کرنا ہمارے بس میں نہیں ہوتا ہے۔ ایسی چیز ہے یا نہیں معاشرے میں؟ ہاں، کسی کو خوش کرنے کے لیے یا پھر کس مروت میں اخلاق کہہ دیتے ہیں جی ٹھیک ہے، لیکن اتنا زیادہ بوجھ ہو جاتا ہے کہ وقت پر کام نہیں ہوتا۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ ہمیشہ کچھ معاملات میں نہ کہنا سیکھیں۔ کیا میں نے بولا؟ نہ کہنا سیکھے۔ نہ، نہیں ہو سکتا، معذرت، نہیں کر سکوں گی، معذرت۔ اب اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو آپ کے قول کے اوپر فرق نہیں پڑے گا کہ آپ نے، اور دوسرے کی دل آزاری نہیں ہوگی۔ سمجھ آ گیا نا؟ اس بات کو سمجھ گئے ہیں؟ تو ایمان والیوں یہ حل ہے کہ صرف وہی وعدہ کرے جسے آپ سچ مچ پورا کر سکتے ہیں۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جتنا ہو سکے اتنا ہی بوجھ اٹھائیں۔ اب دوسری چیز ہے وقت کی غلط منصوبہ بندی۔ اب اس کی اکثر ہم کیا دیکھتے ہیں، ہم وعدہ تو کر لیتے ہیں لیکن وقت کا صحیح اندازہ نہیں لگاتے۔ جیسے مثلا میں 10 منٹ میں پہنچوں گی یا پہنچوں گا، میں 10 منٹ میں پہنچوں گی یا پہنچوں گا کہہ کر آدھے گھنٹے کے بعد پہنچتا ہے۔ اب یہ انسان اگر اسی وقت میں صحیح وقت کی منصوبہ بندی کر لے تو دوسرے کے ساتھ تعلقات بھی اچھے رہیں گے۔ اب ایسے اگر آپ ٹائم پہ نہیں پہنچے، دوسرے بندے نے ناراضگی کا اظہار کیا، میرا تو اگلا کوئی اور کام بھی تھا، اس پہ آپ بھی لو جی، ایک تو ہم آئے ہیں، ہاں، اوپر سے ہمیں یہ سنا رہی ہیں یا سنا رہے ہیں، سمجھ آ گیا نا؟ تو تعلقات میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے گنجائش دے کر وقت کو بتایا کریں، سمجھ آئی؟ اور یہ جھوٹ یا وعدہ خلافی اکثر ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، اور بالخصوص اس میں ہمارے مرد حضرات تو ہوتے ہی ہیں، اکثر سب کا ذکر ہے کہ اس پوائنٹ پر کھڑے ہیں تو قریب والے پوائنٹ کا بولیں جی کہ میں یہاں پر آ گیا ہوں، حالانکہ اس سے پیچھے والے پوائنٹ پہ کھڑے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ گیا نا؟ ریلوے روڈ پہ کھڑے ہیں تو اکثر کہیں گے جی ہم تو حسن چوک میں آ گئے ہیں، کوٹ روڈ پہ آ گئے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، جب بھی کسی سے بات کرو تو وقت کی صحیح جو منصوبہ بندی ہے وہ کرو، اور تھوڑا پہلے بتاؤ۔ فرض کرو 5 منٹ میں پہنچنا ہے، بولو جی صرف 10 منٹ میں پہنچنے والا ہوں، انشاءاللہ کہہ دو، ساتھ میں انشاءاللہ کہہ دو کہ 10 منٹ کے اندر اندر آپ کے پاس، اب آپ 5 منٹ میں پہنچ رہے ہیں، 7 منٹ میں پہنچ رہے ہیں، تو یہ آپ کی ایک صحیح جو ہے نا وہ ٹائمنگ آپ کی منصوبہ بندی ہوگی، جس سے کوئی بھی اختلاف یا وعدہ خلافی اس میں کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن ہم میں سے اکثر لوگ ان باتوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ آگے میری بہنوں، کچھ کبھی کبھی انسان وعدہ پورا کرنا چاہتا ہے لیکن اچانک کوئی بیماری یا حادثہ رکاوٹ بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، انسان کسی وعدے کو پورا کرنے کے لیے نکلا ہے لیکن اچانک کوئی ایسا عمل ہو گیا ہے، کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے جو رکاوٹ بن جاتا ہے، تو ایسی صورت میں جیسے ہی احساس ہو کہ وعدہ پورا نہیں ہو سکے گا، کیا جی؟ وعدہ پورا نہیں ہو سکے گا، فوری طور پر دوسرے کو مطلع کرے اور معذرت کرے۔ یہ اخلاق ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اخلاق ہے۔ فوری طور پر دوسرے کو مطلع کرے، خبر دے کہ مجھے فلاں پریشانی یا فلاں رکاوٹ آ گئی ہے، اور اسے معذرت کرے۔ یاد رکھیں اسلام میں عذر یعنی مجبوری کو قبول کرنے کی گنجائش موجود ہے، بشرط یہ کہ نیت میں کھوٹ نہ ہو۔ کیا نہ ہو؟ نیت میں کھوٹ نہ ہو۔ آگے اب کیا سمجھ آئی اس پوائنٹ سے بھی کہ عملی زندگی میں وعدہ نبھانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ زبان سوچ سمجھ کر نکالیں۔ جو زبان سے الفاظ ہیں نا وہ سوچ سمجھ کر نکالے، اور جب نکال دیں تو پھر اسے ہر حال میں پورا کرنے کی کوشش کریں، ہر حال میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا، ایک اور چیز بھی آپ سے ڈسکس کرتی ہوں کہ بعض اوقات اگر ناجائز یا غلط کام کا وعدہ کر لیا،
بولو ذرا، ناجائز اور غلط کام کا وعدہ کر لیا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ انسان بسا اوقات مروت میں یا لاشعوری میں، بے دینی میں، غفلت میں، کسی گمراہی کے سبب کوئی غلط کانٹریکٹ کر لیتا ہے، کوئی غلط معاہدہ کر لیتا ہے، کوئی غلط وعدہ کر لیتا ہے. اب اس کو شعور آ گیا، تمیز آ گئی، احساس ہوا کہ اس نے غلط وعدہ کیا تھا. اب اس پہ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو ایمان والیوں یاد رکھو، اسلامی اصول یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں، کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کا ساتھ نہیں دیا جا سکتا. اگر آپ نے کسی سے ایسا وعدہ کیا ہے جس سے کسی کا حق مٹتا ہو، کسی پر ظلم ہوتا ہو یا وہ لین دین کے خلاف ہو، تو ایسا وعدہ توڑنا واجب ہے. کیا ہے؟ توڑ دو ایسا وعدہ توڑنا واجب ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جو شخص کسی بات پر قسم کھائے یا وعدہ کرے، پھر دیکھے کہ دوسرا راستہ اس سے بہتر اور نیکی والا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ بہتر کام کرے. کون سا کام کرے؟ بہتر کام کرے، اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دے. کیا کر دے؟ اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دے. اب ایمان والیوں، مثال کی صورت میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اگر کسی نے وعدہ کیا کہ میں فلاں سے بات چیت بند کر دوں گی یا بند کر دوں گا، بولو، فلاں سے بات چیت میں بند کر دوں گی یا بند کر دوں گا، یعنی کہ قطع رحمی، تو یہ وعدہ توڑ کر صلح کر لینا ثواب ہے. آپ کو سمجھ آیا نا؟ یہ وعدہ توڑ کر کیا کر لینا؟ صلح کر لینا. ثواب ملے گا یا نہیں؟ بولیے نا. وہ تو وعدہ ہی غلط تھا نا. ٹھیک ہو گیا نا؟ ایسے ہی اگر کسی نے وعدہ کیا کہ میں فلاں غلط کام میں تمہارا ساتھ دوں گی یا ساتھ دوں گا، تو اس وعدے کو پورا کرنا گناہ پر گناہ ہوگا. کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا. اب اس کی معافی تلافی کیسے؟ آپ یہ بھی ایسا یاد رکھیں کہ جب آپ ایسا کوئی غلط وعدہ توڑیں تو جس شخص سے وعدہ کیا تھا، غلط وعدہ توڑے تو جس شخص سے، جس عورت سے، جس ہمسائی سے، جس بہن سے، جس رشتہ دار سے وعدہ کیا تھا، اسے نرمی سے سمجھائیں، اسے پیار سے سمجھائیں کہ یہ کام اللہ کی نافرمانی ہے، اس لیے میں نہیں کر سکتی یا کر سکتا. سمجھ آئی یا نہیں؟ اس کو سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے، نہ سمجھ آئے تو اپنا دامن اپنے آپ کو بچا لیجئے، باقی اس کے لیے ہدایت کی دعا کر دیجئے. سمجھ آ گیا؟ اور ہاں، اگر وہ قسم کی صورت میں تھا، کس کی صورت میں؟ قسم کی صورت میں تھا، تو اس کا پھر وہ کفارہ ادا کرے. مثلاً 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا 3 دن کے مسلسل روزے رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں کہ آئندہ میں ایسی کوئی بات یا عمل نہیں کروں گی یا کروں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اخلاقی ذمہ داری، جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم دونوں نے ہمیں پورا کرنے کی تلقین کی ہے، حکم دیا ہے، اور وہ ہے کہ وعدہ کرو تو پورا کرو. اور یاد رکھو، کسی بھی کام میں مہذب عورت کی پہچان یہ ہے کہ وہ جو کہتی ہے وہی کرتی ہے. یعنی قول و فعل کا تضاد انسان کی شخصیت میں بگاڑ پیدا کرتا ہے. کیا پیدا کرتا ہے؟ بگاڑ پیدا کرتا ہے. کوئی نظم نہیں رہتا، کوئی گھر کے اندر کوئی مکی مدنی ماحول نہیں رہتا. اس لیے بات وہی کرے جو پوری کر سکے. سمجھ آ گیا؟ کوئی ایسی بات، کوئی ایسا وعدہ نہ کریں جس سے آپ کو نقصان پڑے، آپ اللہ کے حضور بھی جواب دہ ہوں، اور آپ اپنے اس کیے پر اللہ تعالیٰ کے حضور شرمندہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اخلاقی ذمہ داری یعنی کہ وعدہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام فی امان اللہ.